على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ، اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، طوفان بھیجنے والا، طوفان کو ٹالنے والا، عذاب دینے والا اور عذاب سے بچانے والا، صرف اور صرف ایک ہی ذات پروردگار عالم ہے، میرا اور آپ کا پالنہار اللہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے۔ اگر 30 تاریخ مکمل ہو جاتی ہے تو تقریباً 14 دن کے بعد، ورنہ 13 دن کے بعد ہم ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس سنت کے بارے میں بچے سے اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ بیٹا آپ یہ جو سنت کر رہے ہو، منڈی جا رہے ہو، جانور پسند کر رہے ہو، اس کو لا رہے ہو، اس کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، پال رہے ہو، اور پھر ایک مقررہ وقت پر چھریاں تیار کر کے اسے لٹا کر اور پھر اس کی گردن پر جو چھری پھیر رہے ہو، یہ کس کی سنت ہے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ سنت ابراہیمی۔ ہر بچہ جانتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اس وقت ان کے اوپر لاگو ہوئی ہے یا تب کی ہے جب ان کی عمر لگ بھگ 100 کے قریب یا 100 سے کچھ اوپر تھی۔ لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو 99 سال تھے 100 سے پہلے کے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا سنتیں تھیں؟ کچھ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم۔ یا پھر یہ کہہ لیں کہ اکثر و بیشتر 90% افراد کو نہیں معلوم۔ وہ جو ایک روایت چل گئی، بس ہم نے اسی کو پکڑ لیا، وہی 4 دیواری کے بیچ ہم قید ہو کے رہ گئے۔ یاد رکھیں یہ سنت تھی اور پیچھے کا سارا کردار رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رشتہ داروں سے ملنا، حلال حرام، ساری چیزیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سالہ زندگی کی ہیں؟ 23 سالہ زندگی، نبوت کے 23 سالہ زندگی۔ لیکن اس سے پہلے 40 سال اللہ رب العالمین نے جس چیز پر محنت کروائی وہ کیا تھا؟ وہ کردار تھا۔ مسلمان وہ کردار بھول گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سنت بدعت کے نام پر سنتیں کی جا رہی ہیں، یہ سنت کے نام پر بدعت کی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے، اور پھر اس سنت کا کوئی خشوع خضوع بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کہ ہم کردار کو بھول گئے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار پر بات کی جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، جمعے کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، لیکن انتہائی مختصر وقت میں قرآن کی روشنی میں چند جھلکیاں، اور وہ یہ دیکھنا ہے کہ واقعی وہ کردار ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں ہے، اور کردار اپنائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا قربانی کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا خشوع و خضوع ہی الگ ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے کردار نہیں اپنایا، بڑے بڑے جانور تو آ گئے لیکن دکھلاوا آ گیا، نمازیں چھوٹ گئیں اور غلط کاموں میں انوالو ہو گئے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیچھے تقریباً 99 سال کی زندگی کو پرکھا ہی نہیں۔
کہ یہ والی جو قربانی لی تھی یہ کیوں لی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں قربانی صرف بیٹے کی نہیں تھی، بہت بات کی کہانی ہے، یہ جذبات کی تھی، غصے کی تھی، رشتوں کی تھی، بیوی بچوں کی تھی، اور دیگر چیزیں، اپنی جان کی قربانی تھی۔ یہ تمام تر قربانیاں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کہیں جا کر بیٹے کی قربانی مانگی ہے، جس میں سب سے پہلی وہ تھی غصے کی قربانی، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی قربانی۔ دنیا کا سب سے برا ترین شخص کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے برا ترین شخص، اللہ کا سب سے بڑا دشمن۔ انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ انا للہ و انا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے اس شرک کے اثرات کو بالکل مکمل طور پر ختم کر دے، ہمارے ملک سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے دوست احباب سے، خود ہمارے دلوں سے اس شرک کے اثرات کو ختم کر دے۔ تو مشرک شخص اللہ رب العالمین کا سب سے سخت ترین دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ یقیناً ایک اچھے مسلمان کا بھی دشمن ہے۔ اور دشمن سے پیار محبت سے بات ہوتی ہے، عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن جب دین کی دعوت دینی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کے باپ آزر، صرف مشرک شرک ایسا نہیں کرتے تھے کہ بتوں کی صرف پوجا کرتے تھے، بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، تراشتے تھے، انہیں مارکیٹ میں لے جا کر بیچتے تھے، یعنی کہ شرک کو اجاگر کرنے کا کام کرتے تھے، بنیاد تھے۔ ان کو بھی اگر اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دینے کا جب حکم دیا اللہ نے، تو کس طریقے سے فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے والد محترم، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ کہاں پر ہے موجود یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں میں، گھر جا کر آپ لوگوں نے خود قرآن کو اٹھانا ہے، وہ پڑھنا ہے، 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے، اور صرف 8 آیتیں اٹھا کر پڑھنی آپ نے، 41 سے لے کے 48، 41 سے لے کے 48، 16واں سپارہ سورہ مریم، 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ یہاں پر جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اللہ کے سخت ترین دشمن ہیں، مشرک ہیں، شرک کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، لیکن جب دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو بہت احسن انداز سے اور بہت احترام والے انداز میں کی جاتی ہے۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں مشرکین مکہ بھی اور دیگر لوگ بھی بتوں کی جو عبادت کرتے تھے وہ خدا سمجھ کے نہیں کرتے تھے، خدا کا پیغمبر سمجھ کے یا خدا کا ولی سمجھ کر کرتے تھے۔ انہوں نے پیغمبروں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں یا پھر اللہ کے نیک لوگوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ یہی سوچ کر پوجا کرتے تھے کہ ہم اپنی حاجت ان کے سامنے رکھیں گے اور یہ حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوگی گویا وہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ خطاب یہ دیا، پوجا اور عبادت بتوں کی ہوتی تھی، لیکن فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ یا ابتی لما تعبد، اے ابا جان آپ آخر اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ لما کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، وہ آپ کو ذرہ برابر بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، اشاروں میں ہم یہی بات سمجھاتے ہیں، قرآن کے دلائل دیتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، جہنم کی وعید سنا دیتے ہیں، یہ ساری باتیں یہی بات سمجھا کر کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دعائیں کیوں مانگتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے؟ یا ابتی، احسن انداز سے۔ ہم اصل میں تبلیغ نہ لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، تھوپتے ہیں، پتھر کی طرح مارتے ہیں۔ یہ تو پھر مشرک تھے، ہمارے سامنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن نماز میں چلو کوئی کوتاہی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی، اللہ کا احسان ہے کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں، لیکن میں کسی دوسرے کو بول رہا ہوں، 2 دفعہ بول دیا، 3 دفعہ بول دیا، تیسری چوتھی دفعہ ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نہیں،
ارے یار چھوڑو دفع کرو اس کو، تو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. بھائی کوئی بات نہیں، آپ احسن انداز سے اپنی دعوت پہنچاتے رہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر کار ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی بات کو مانے گا. جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بن نہیں جاتا ہے، تو ایک قطرے کی کیا اہمیت ہے، لیکن آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ وہ دریا بن جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آخر کار مال جمع ہو جاتا ہے. ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں آپ ہزاروں روپے گلے میں ڈالیں، آپ 10-10 روپے ڈال دیں روزانہ، آخر کار ایک وقت آئے گا جب ہم غلہ کھولیں گے مسجد کا تو وہ بھرا ہوا ہوگا. آپ اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیجئے. آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 20 روپے سے کیا ہوگا، آپ اپنے پاس کوئی والیٹ بنا لیجئے اور جمع کرنا شروع کر دیے تھے. 2 مہینے کے بعد آپ کے پاس ایسی رقم ہو جائے گی آپ کسی اپنے رشتہ دار کی مدد کر سکیں تھوڑا تھوڑا. تو آپ آہستہ آہستہ اس کو دعوت دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دعوت کے اثر سے، اور وہ دعوت کیسی ہونی چاہیے، آ جائیں میرے بھائی نماز کے لیے آ جائیں. کبھی یہ کہہ دیا کہ اذان کا وقت ہو گیا، کبھی کچھ اشارہ کر دیا، کبھی گالی دے دی اس کو آرام سے ٹوک دیا، کبھی اشاروں میں ٹوک دیا، کبھی اس کو سخت ترین کوئی بات سمجھا دی کہ یہ گالی تمہیں نہیں تمہارے ماں باپ کو جا رہی ہے، کبھی کوئی اور بات سمجھا دی. لیکن دعوت کا انداز میرا اور آپ کا اتنا احسن ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اگر دنیا سے بھی چلے جائیں، اس کی نظروں سے تو بہت دور کی بات ہے، دنیا سے بھی چلے جائیں تو اس کے انداز میں، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ فلانا شخص تھا، بات بڑے اچھے طریقے سے کہتا تھا. آج مجھے سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی قدر آتی ہے، کسی کے جانے کے بعد اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یار وہ بندہ چلا گیا لیکن بات بہت اچھی کہتا تھا. تو ہم نے دعوت کا انداز ایسا اپنانا ہے، سب سے پہلے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے. اور یہ بات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلی چیز یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ قربانی سے پہلے کرنا ہے. ہر چیز سے پہلا اول ترین کام ہے کہ جو کچھ آپ یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں اپنے دوستوں میں احباب میں، دیگر جگہوں پر، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، اور خاص کر اپنے رشتہ داروں میں اور گھر والوں میں اپنے دین کی دعوت دینی اور احسن طریقے سے دینی. دوسری چیز بیوی بچوں کی قربانی. آج ہم جتنا کما رہے ہیں اور کسی کو اگر سمجھائیں کہ بھائی غلط طریقے سے نہ کماؤ تو وہ سب سے پہلے جو بات کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بیوی بچوں کے خاطر کر رہے ہیں. اگر بچوں کے خاطر حرام کمائیں گے اللہ کی قسم وہی بچے جوانی میں اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کو سکھ کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے خاطر اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں کیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچے آپ کے بڑھاپے میں آپ کی رضامندی کا خیال کر لیں؟ وہ آپ کی بھی ناراضگی کا خیال نہیں کریں گے، آپ کو بھی نہیں دیکھیں گے پلٹ کر، گھر کے ایک کونے میں رکھ دیں گے. بیماری ہو جائے گی، کوئی بات ہو جائے گی، پیسوں کا تانا دیں گے، کوئی اور معاملہ کریں گے، لیکن آپ کو دلی سکون نہیں بخشیں گے. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں جب بچے چھوٹے تھے، آپ کی جوانی تھی، آپ کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی محنت کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ان بیوی بچوں کو آڑ بنا کر اللہ رب العالمین کے اصولوں کو اور حدود کو توڑا تھا. تو یاد رکھیں بیوی بچوں کی باقاعدہ قربانی دینی پڑتی ہے، ان کے خاطر رب کو ناراض نہیں کیا جاتا. اور یہ قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. 13واں سپارہ اٹھائیے، سورہ ابراہیم، کبھی وقت ملے تو پڑھیے گا. اور آج اس کی صرف ایک آیت نمبر 37. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں مکہ کے پہاڑی علاقے میں، ایک تو کہتے ہیں نا ہم جنگل بیابان، جنگل میں تو پھر بھی درخت ہوتے ہیں، اس وقت وہاں پر کوئی درخت بھی نہیں تھے، پہاڑی علاقہ بالکل بنجر، کوئی وہاں پر کھیتی باڑی نہیں، کوئی پانی نہیں. وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کس کے خاطر؟ اللہ کے خاطر. اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا اے میرے رب، انی یقیناً میں نے اسکنت، میں نے ان کو سکونت اختیار کرنے کے لیے چھوڑ دیا، من ذریتی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بغیر ذی زرع، یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بغیر ذی زرع کوئی زراعت نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پانی بھی اگر آتا ہے بارش بھی ہوتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم، صرف اس وجہ سے کہ یہ تیرے احترام والا گھر ہے، بیتک المحرم. آج بھی وہی ہے مسجد حرام، احترام والی جگہ. اور پھر آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنا دے. اللہ اکبر. یہ نہیں بولے کہ ان کے اوپر پھلوں کی بارش کر دے، ان کو من و سلوہ دے دے، ان کو فلانی چیز دے دے، نہیں.
جتنی میری اور آپ کی طاقت ہے ہم نے کمانا ہے حلال طریقے سے، بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ تو اس میں برکت ڈال دے، یا اللہ میری طاقت نہیں تھی اتنی کہ میں ضرورتیں پوری کر سکوں، مہنگائی کا طوفان ہے، خواہشیں بڑھ گئی ہیں، دیگر چیزیں ہیں، میں حلال روزی کما کر ان کو لا کر دے رہا ہوں، یا اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس کے اندر برکت ڈال دے، ان کو نمازی بنا دے۔ پہلی بنیادی دعا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے گھرانے کو نمازی بنا دے۔ لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں تو کوئی لوگ تھے ہی نہیں، تو پھر یاد رکھیں سامنے کسی طرح کا کوئی آسرا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ پر توکل کر کے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ اس دعا کو قبول کیسا کرتا ہے آگے سنیے، افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، اور پھر خود دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین پہ توکل۔ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ پھل دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یا اللہ کوئی سامنے آسرا نہیں ہے، لیکن تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے خالصتاً ہو کے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تو یہ کام کر دے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی ہیں تو پھر دنیا کا صاف اور شفاف ترین پانی اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکال دیا۔ آج بھی میڈیکل لیب میں جب اس پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دنیا کا صاف اور شفاف ترین پانی ہے، کوئی اس کے اندر وائرس نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ باقی پوری دنیا کی زمین میں سے کوئی بھی پانی نکلتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایک وہ آب زمزم اللہ رب العالمین نے ایسا نکالا کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں، کوئی وائرس نہیں، کوئی بیکٹیریا نہیں، کوئی غلاظت نہیں، صاف ترین پانی۔ اور پھر پھلوں کی کیا بھرمار ہے، آج بھی وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن دنیا کا ایک ایک پھل وہاں پر موجود ہے۔ جو بھائی وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ سارے پھل امپورٹ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یا اللہ ورزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کسی چیز کا کوئی آسرا سامنے نظر نہیں آ رہا، سارے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے، کچھ نہیں ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، خالصتاً اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو اولاد دے دے، اولاد دینے والی ذات تو ہے یا اللہ۔ سارے میڈیکل ٹیسٹ فیل ہو گئے، ہم نے ساری تک و دو کر لی، یا اللہ تجھ سے ہم دعا نہیں چھوڑ سکتے، تجھ سے آسرا نہیں چھوڑ سکتے، تجھ پر توکل کر کے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 20 سال کے بعد لوگوں کے اولاد ہو رہی۔ یہ تو ہماری خود کی دیکھی ہوئی چیز ہے، 20 سال کے بعد۔ یہ جو بنس روڈ پہ مکہ اسٹور والے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی 20 سے 21 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد دی، ایک دفعہ بیٹا دیا، پھر اگلی دفعہ جڑوا دیا، اور پھر دے دیا، 4 بیٹے ہو گئے 5-6 سال کے اندر۔ 20 سال کا انتظار، لیکن کیا؟ اللہ کے اوپر توکل، خالص اللہ سے دعا مانگنا، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، اس کے آسرے میں نہیں، اس کے آسرے میں نہیں، دھاگے نہیں باندھ لیے، تعویذ نہیں باندھ لی، اپنے عقیدے کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ بہت بڑا صبر ہوتا ہے 20 سال کا، آج لوگوں سے 1.5 سال صبر نہیں ہوتا۔ شادی ہو گئی ہے، 1.5 سال ہو گیا، چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی، ٹینشنیں شروع ہو گئی، اور اگر ٹینشن ہو نہیں رہی اس بیچارے میاں بیوی کو تو دوسرے ٹینشن دے دیتے ہیں ان کو۔ یہ ہمیں بھی رویہ، اس رویے سے بچنا ہے ہمیں اپنے معاشرے میں۔ تو یا ابتی لا تعبد الشیطان، پہلی چیز غصے پہ قربانی، اور دوسری چیز بیوی بچوں کی قربانی، اور پھر جتنی آپ سے ہو سکتی ہے تگ و دو محنت، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے یا اللہ تو ان کو نمازی بنا دے اور تو ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے، میری طاقت نہیں ہے۔ تیسری چیز جان کی قربانی، جان کی قربانی۔ آج کل ہم میں سے ہر شخص جذبہ ضرور رکھتا ہے، کسی بھی شخص کو اٹھا کر پوچھ لو، یہ 8 سال کے بچے کو بھی اٹھا کر پوچھ لو، ہاں بھائی اللہ کے خاطر جان کی قربانی دو گے؟ جی بھائی بالکل دیں گے۔ اور آج کا جوان شخص وہ نیند کی قربانی نہیں دے پا رہا، وہ زبان کی قربانی نہیں دے پا رہا، وہ نظروں کی قربانی نہیں دے پا رہا موبائل اور لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہوئے، وہ اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے پا رہا، وہ والدین کا فرما بردار نہیں ہو پا رہا، جھوٹ کی قربانی نہیں دی جا رہی ہم سے، جناب علی کیا کریں تو کاروبار کا حصہ ہے، کوئی کاروبار کا حصہ نہیں ہے۔
اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کا حصہ ہے تو اللہ کی قسم آپ کام چھوڑ دیجئے، کام چھوڑ دیجئے، کیونکہ جھوٹ کام کا حصہ نہیں ہے۔ فیلڈ چینج کر لیجئے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں فیلڈ ایسی ہیں جہاں پر آپ حلال کما سکتے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے حلال کمانے کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ والا کام کر لو، اس میں جی وارے نہارے، اس میں بھائی پیسہ ہی پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے اور حلال کا ہے، نہیں۔ حلال کمانے کے لیے آپ کو منٹ منٹ پر پریشانیوں کا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کتنے سال کی زندگی کے لیے؟ 60 سے 70 سال کی زندگی کی پریشانی اٹھانے کے لیے جب آپ یہ پریشانی اپنے اوپر لاگو کریں گے، اللہ کی قسم وہ جنتوں کی جو زندگی ہے انلمیٹڈ ہے، غیر محدود، ہمیشہ کی زندگی، اس کو بنانے کے لیے کیا 60 سال کی زندگی کی پریشانی نہیں اٹھا سکتے؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جان کی قربانی دینے کے لیے پہلے آپ کے اندر باقی تمام چیزوں کی قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ ہم جان کی بھی قربانی لیں گے۔ اللہ رب العالمین بھی یہی کہتا ہے۔ سورہ انبیاء ہے، 17واں سپارہ ہے، یہ صرف میں آپ کو جھلکیاں بتا رہا ہوں، پورا رکوع ہے جس کے اندر واقعات موجود ہیں۔ ہم صرف ایک دو آیتیں لے کر چل رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں 13-14 دن کے بعد، اصل ان کی زندگی کا کردار کیا تھا، انہوں نے جان کی قربانی کس طریقے سے دی۔ سورہ انبیاء 17واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، 68، 69 اور 70، یہ 3 آیتوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، صرف ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تمام کے تمام لوگ دشمن ہو گئے حضرت ابراہیم کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، اس کو جلا دو، اب کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہماری عبادت گاہوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے عبادت کے طریقے کو برا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جتنے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے، ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے، ان سب کو ختم کر کے صرف مسجد میں آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور خالص اللہ سے دعا کرو، یہ ایسی بات کہہ رہا ہے، یہ ہماری پہنچ سے اب باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، اب اس کو آگ میں جلا دو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تاریخ نے بتایا ہمیں کہ وہ آگ کیسی تھی، اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرتا تھا تو وہ جل کر نیچے گر جاتا۔ تاریخ کی بات ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، البتہ آگ بہت اونچی جلائی گئی تھی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور پھر اس آگ میں کس کو پھینکا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، خلیل، جو میرا دوست ہے، میں اس کو سوئی بھی چبھنے نہیں دوں گا، اور جس کو اللہ رب العالمین خلیل کہہ رہا ہے، میرا دوست خلیل اللہ، کہہ رہا ہے کہ نہیں آگ میں جل جاؤ، آگ میں کود جاؤ، یا پھر دنیا کے ذریعے اس کو آگ میں پھینکوا رہا ہے۔ کیا سبق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا سبق ہے۔ آخر کار قالوا حرقوا وانصروا آلهتکم، یہ جملہ بھی بہت سمجھنے کے قابل ہے، وانصروا آلهتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، انا للہ و جب شرک کی پٹی بن جاتی ہے نا دماغ پہ، تو پھر مت ماری جاتی ہے انسان کی۔ بھائی معبود تو وہ ہوتا ہے جو میری ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہے، یہ کیسے معبود ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو؟ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے انہی سے مدد مانگتے ہیں، جن کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہے، ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی مدد کریں یا ان سے مدد مانگیں؟ اللہ کی قسم، صرف اشاروں میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ عقیدے کی درستگی سب سے بڑی، اور اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں جا بجا یہی بات فرمائی ہے، ورنہ یہ بات ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بتایا، امت کو سمجھایا کہ جب شرک کی پٹی آنکھوں پہ بن جاتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے معبودوں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم، اور پھر جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قلنا، ہم نے فرمایا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جاؤ، بردن، ٹھنڈی، ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ٹھنڈی بھی اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، وسلامًا علی ابراہیم، اس کے اوپر سلامتی والی ہو جانا، نہ ٹھنڈی نہ گرمی، سلامتی کے ساتھ۔ اب دنیا سمجھ رہی ہے ابراہیم آگ میں جلنا ہے اور ابراہیم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین کیا اس چیز پر قادر نہیں تھا کہ آگ جلنے ہی نہ دیتا؟ بالکل قادر تھا۔ اصل ہمیں سبق کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے مصیبت کو، آزمائش کو اپنے اوپر ایکسیپٹ کرنا ہے،
آپ آزمائش میں یہاں اللہ کے خاطر کودیں گے، اللہ رب العالمین اس آزمائش میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو آگ نہ جلتی، لیکن نہیں، سبق یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ذخیرہ اندوزی صرف فروٹ میں ہوتی ہے، سبزیوں میں ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو میڈیسن میں بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا وائرل کیا چل گیا کہ وہ جو 10 روپے کا پتا تھا پیناڈول کا 50 روپے میں پہنچ گیا، اور بعد میں پتہ چلا گوداموں میں بھرا پڑا۔ انا للہ و انا، ہر چیز کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے۔ آج حکومت نے کہہ دیا کہ پیٹرول 20 روپے لیٹر ہو جائے گا، اور اس کا اطلاق ہوگا رات کو 12 بجے کے بعد۔ 11 بجے سے جو پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ جو انہوں نے عوام کو پیٹرول نہیں دیا، یہ 1 گھنٹے کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ اس دوران جتنا وہ کما رہے ہیں، یہ ٹوٹل اپنے حلال کے اندر حرام کو مکس کر رہے ہیں۔ جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا اسٹاک رکھا ہوا ہے، 11.55 11.59 پر ایک شخص نے پیٹرول ڈلوایا، آپ نے پرانے ریٹ پر دینا ہے، اور یوں کر کے ابھی 12 بجے ہیں اور پھر ایک شخص آیا پیٹرول ڈلوانے۔ اب وقت بھی ہو گیا اور حکومت نے جو ریٹ لگائے اس کا اطلاق بھی ہو گیا۔ اب آپ کے پاس ٹنکی میں جتنا پیٹرول، چاہے وہ 2 لیٹر ہو چاہے وہ 100 لیٹر ہو، آپ نئے ریٹ پہ بیچیں، آپ کے لیے کوئی جائز، کوئی وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ بھی اگر روک لیا، ذخیرہ اندوزی کر لی، تو پھر وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ صحیح طریقے سے چلیں تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکتیں ڈالنے والا ہے۔ آج ہر چیز میں ذخیرہ اندوزی ہو گئی، ہر چیز میں، جہاں پر ہماری سوچ بھی نہیں جاتی تھی۔ اور پھر اگر کسی سے پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ خرچے پورے نہیں ہوں گے، بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے، فلانی چیز اتنی ہو گئی ہے، اخراجات اتنے، یعنی کہ اپنی وہ جو ایک لگژری لائف بنائی ہوئی ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، آزمائش کو اپنے اوپر لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کتنا لوگوں کو دیکھا ہے کہ دکانیں جل گئیں، دکانیں ٹوٹ گئیں، اور پھر بھی ان سے جا کر ملتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ پر توکل ہے۔ انہوں نے اللہ کے خاطر آزمائش کو قبول کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ وہ آزمائش فوراً ختم نہیں ہوگی، لیکن آپ کو صبر آ جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے اندر آپ کو سکون عطا کر دے گا، بالکل اسی طریقے سے کہ وہ آگ بجھائی نہیں، بلکہ آگ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ اس آزمائش کی تپش کو ختم کر دیا، اس آزمائش کی تکلیف کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ ہم نے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے اوپر آزمائش کو ایکسیپٹ کرنے والے بنے، آزمائش کے اندر زندگی گزارنے والے بنے، صرف خوف کے اندر جیتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم حلال کی جگہ حرام کما رہے ہوں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر آزمائش ہو گئی، اگر یہ کام ہو گیا تو میرے گھر کا یہ مسئلہ رک جائے گا، یہ کام میں نے اس طریقے سے کر لیا تو میرا یہ کام رک جائے گا۔ اللہ کی قسم، اگر میری سوچ رکھتی ہے تو پھر میرا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، توکل رکھنا ہے۔ اب آ جائیے آخری 4 نمبر کی قربانی، وہ تھی بیٹے کی قربانی۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد، اور ان ساری قربانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، ناکام نہیں ہوئے۔ اور پھر آخر میں سورہ صافات 23واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 102 سے لے کے چھوٹی آیتیں ہیں سورہ صافات میں، آدھی لائن کی، 102 سے لے کے 110 تک آپ پڑھیے گا۔ میں صرف یہاں پر 2 آیتیں ذکر کروں گا۔ کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ جوان ہو گیا، جب تقریباً 14 سال کے ہو گئے نا، 13 سے 14 سال، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب اللہ رب العالمین نے یہ بیٹے کی قربانی مانگی۔ فَلَمَّا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو گئے، مَعَهُ السَّعْيَ، ان کا ہاتھ بٹانے والے ہو گئے۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، اب باپ کو ذرا خوشی ہو جاتی ہے، باپ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور بچہ جوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اب باپ بولتا ہے کہ یہ بچہ میرا سہارا بنے گا۔ یہی ہوا بالکل۔ اور پھر یا بنی انی ارا فی المنام، اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں یہ دکھایا، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو اس بارے میں۔ آج ہم بچوں سے پوچھیں، بیٹا آپ کی شادی کا وقت قریب ہے، بتائیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دوستوں کی لسٹ آئے گی، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی لسٹ آئے گی، پھر بوفے کی لسٹ آئے گی۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ آج کل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، ٹرینڈ جو چل رہا ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر اولاد نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، وہی ورڈ جو باپ نے دادا کے لیے استعمال کیا تھا، اللہ رب العالمین نے وہی ورڈ بیٹے سے باپ کے لیے۔ پتہ چلا کہ بڑا پیارا اور بڑا فرما برداری والا ورڈ ہے۔ وہاں پر باپ دشمن تھا دین کے معاملے میں،
تب بھی یا ابتی کہا. یہاں باپ کی فرما برداری ہو رہی ہے، تب بھی یا ابتی کہا. باپ برا بھی کیوں نہ ہو، ہوتے ہیں نا بہت سے باپ نشے میں پڑ گئے، ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہے ہیں، ماں کو مار رہے ہیں، اس کو اس کا گناہ ملے گا. لیکن بحیثیت اولاد میں نے اپنے باپ سے تمیز سے بات کرنی ہے، میں نے اس کو آنکھیں نہیں دکھانی، میں نے اس کے اوپر نہیں چڑھنا، میں نے اس کو غصہ نہیں کرنا، اس کو آرام سے سکون سے اور پیارے انداز سے اس کو سمجھانا ہے. ماں کا بھی ساتھ دینا ہے اور باپ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. یا ابتی، اور پھر یہاں کیا فرمایا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں ایسی اولادیں کہاں ہیں؟ آپ باپ ابراہیم جیسے بنے، اللہ رب العالمین اولاد آپ کو اسماعیل جیسی دے دی. لیکن ہم باپ ابراہیم جیسے نہیں بنتے. 7 سال کا ہو گیا بچہ، 8 سال کا ہو گیا، اب نماز کا حکم دے دیں اس کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کا ہو گیا اور 3 سال سے میں اس کو بول رہا ہوں نماز کا اور یہ کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کی ہلکی سی پٹائی بھی لگا دیجیے، اس سے ناراض بھی ہو جائیے. پھر اور بڑا ہو گیا، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، کالج جاتے ہوئے آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کمبائن اسٹڈی کے نام پر آپ نے غیر محرم سے دوستیاں نہیں لگانی. آج کل یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں، اس لیے وہ جو موبائل پہ ہماری اس سے لڑکی سے بات چیت ہے اور ہم وہاں پر جا کر اسٹڈی کرتے ہیں اور فلانا ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے، یہ سارے ایک بہانے بنا لیتے ہیں. لیکن آپ نے بچے کو سمجھانا ہے. جب بچے کو آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں اور پھر کہیں پکنک پہ بھیج رہے ہیں تو بتانا ہے کہ آپ نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، گانے نہیں سننے. دوستوں میں جا رہا ہے کہ بیٹا آپ نے زبان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے. یہ ساری تربیت جب آپ کریں گے، پھر آپ جب بیٹے سے پوچھیں گے بیٹا ہاں جی آپ کی شادی کا وقت آ گیا پھر کیا کرنا ہے، تو پھر وہ کہے گا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین افعل ما تؤمر، آپ وہی کام کیجئے جو اللہ کا حکم ہے. میرے دوست مجھے تانا دیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ صرف اسی طریقے سے شادی بیاہ کیجئے، آپ صرف اسی طریقے سے سارے کام کیجئے. افعل ما تؤمر، جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے. ہم کمانے میں اتنا دھت ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں. یہ کمانا ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیں، اس کو آڑ نہیں بنا سکتے ہم کہ جناب علی میں تو صبح سے شام تک کمانے میں لگا ہوا ہوتا ہوں، میں بچوں کو کیسے دیکھوں گا. نہیں، جیسے ایک عورت کی ذمہ داری ہے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، دیگر چیزیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس چیز کو بہانہ بنائے کہ میں تو صبح سے شام تک یہ کام کر رہی ہوتی ہوں، میں بچوں کو کیا دیکھوں، نہیں، ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی ہے. اسی طریقے سے مرد نے جو 8-10 گھنٹے وہ دکان پر دے رہا ہے، کام پر دے رہا ہے، جانے کے بعد اس نے بجائے اس کے کہ وہ موبائل میں اور دوستوں میں لگ جائے، اس نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، ان کو تمیز سکھانی ہے، ان سے دعاؤں کا پوچھنا ہے، اس سے نماز کا پوچھنا ہے سارا دن کی. اگر وہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر اس کی ماں سے پوچھنا ہے کہ بھائی تم نے اس کو بولا تھا نماز کے لیے نہیں. اس سے اس کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں واقعی میں خود بھی تو نہیں پڑھ رہی نماز، مجھے بھی پڑھنی چاہیے، یا میں بھی لیٹ کر رہی ہوں نماز. یہ ساری چیزیں، یہ ساری ذمہ داریاں ایک مرد کی ہیں اور ایک ذمہ دار مرد کی ہیں. آپ باپ ابراہیم جیسے بنے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد اسماعیل جیسے دے گا. یہ سارا کردار اپنائیں گے تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا خوش و خضوع ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے ان سب کو ہمارے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.